نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى والفجر وليال عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، چند دن باقی ہیں۔ ذوالحجہ ایک بڑا ہی عظیم شان مہینہ ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر مسلمان اسلام کا 5واں رکن جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے بڑے مواقع مہیا کیے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ ان دنوں میں آ کے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ظاہر ہے ہر بندہ حج پہ نہیں جا سکتا، ہر بندے کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے جائے، لیکن اللہ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے اور بھی بڑے مواقع اور بڑے مواسم ایسے مہیا کیے ہیں کہ بندے ان مواقعوں میں اور ان موسموں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اور اپنے رب کو راضی کریں اور زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑے عظیم الشان مواقع ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مہیا کیے۔ ان میں سے ایک موقع ہے ذوالحجہ کا، یعنی عشرہ ذوالحجہ کا۔ عشرہ ذوالحجہ، اس میں انسان جو بھی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان دنوں کے اندر کی ہوئی عبادت کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، بندے کے اعمال میں اس کو لکھ دیتا ہے۔ اور اس مہینے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں کرنی ضروری ہیں، وہ ہے سب سے پہلے توبہ، کہ بندہ کیا کرے؟ توبہ کرے، تاکہ وہ صحیح معنی میں ان دنوں کے اندر جو اللہ نے فائدہ اور جو مواقع رکھے ہیں ان سے صحیح معنوں میں وہ فائدہ اٹھا سکے، فائدہ حاصل کر سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما کے تمہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو توبہ کی نصیحت کر رہے کہ توبہ کرو، اور اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ ان ایام کے آنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ تیار کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے توبہ کرے۔ ویسے توبہ بندے کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، لیکن خصوصاً ان ایام کی آمد سے پہلے بندے کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اور توبہ جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں، بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما کے اس بندے کو بڑے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال اور اس کے بعد بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر کیا کروں گا؟ نیکی کروں گا۔ یعنی بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں۔ جب بندہ یہ کوشش کر لیتا ہے، یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں زیادہ نیکی کروں گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایسے مواقع عطا کر دیتا ہے کہ بندہ ان کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اللہ بندے کی نصرت اور مدد کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ان میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو بندے ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہماری نیکی کرنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے لیے جو راستے ہیں اس طرح کے جو ہمارے قریب آنے والے ہیں
ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسان کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ گناہ جو ہے یہ انسان کو اس کے رب سے دور کر دیتے ہیں۔ گناہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کی دی ہوئی رحمت سے کیا محروم ہو جاتا ہے۔ بندے کے پاس ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ایک اس کے اوپر رحمت برسی نازل کی ہوئی ہے، اس کو اپنی خاص یعنی مہربانی سے اس کو ایک رحمت عطا کی ہے، نعمت عطا کی ہے، لیکن انسان گناہ میں مبتلا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس نعمت سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کیا کرو، گناہ سے دوری اختیار کرو اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ نیکی جو ہے یہ انسان کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اور یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے یقیناً اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ 10 دن جو ہے یہ دنیا، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یہ جو 10 دن ہے نا عشرہ ذی الحجہ کے، یہ دنیا سے یعنی پوری دنیا کے ایام سے افضل دن ہے۔ یہ ساری یہ دنیا آپ دیکھ لیں سال کے کتنے دن ہیں، سال بھر کے ایام میں یہ کیا ہے، افضل دن ہے۔ اور اسی بات کی اللہ رب العالمین نے بھی اقرار کیا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں 10 راتیں مراد یعنی عشرہ ذی الحجہ، یا عشرہ ذی الحجہ مراد لیا گیا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کے کہا ہے اللہ کا یہ اتنے جو عظیم مالک ہے، کائنات کا جو مالک ہے، جب وہ کسی بات کی قسم اٹھاتا ہے تو اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس چیز کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس کی بڑی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ یہ جو 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے بہترین دن کون سے؟ عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دنیا کے بہترین دن کون سے ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کے۔ حالانکہ رمضان بھی ہے، دیگر ہمارے یعنی ایام بھی ہیں، لیکن اللہ نے 10 دن جو ذو الحجہ والے ہیں ان کی فضیلت ایک عجیب سی بنائی ہے، ان کو شان ایک عجیب سی عطا کی ہے جو باقی ایام میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی ان دنوں کی قدر کریں۔ اور ان ایام کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان ایام کے اندر عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ نے عرفہ کا دن رکھا ہوا ہے۔ عرفہ کا دن وہ جو آپ جب حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں، قربانی کا دن ہے ان کے اندر، جس دن مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال صرف کر کے اپنے رب کی رضا کے لیے جانوروں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان جانور ذبح کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے ان کی فضیلت ہے، اور اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر اسلام کی ساری عبادتیں اللہ نے جمع کر دی ہیں۔ اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری جمع ہیں۔ ان دنوں کے اندر مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کا، یعنی امہات العبادات ہی ان دنوں کے اندر ساری کی ساری اسلام کی جو عبادتیں ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر رکھ دی گئی ہیں، جبکہ یہ ساری عبادتیں باقی دنوں میں نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو 10 دن ہے نا، دن کے لحاظ سے یہ ذو الحجہ کے دن سارے مہینوں سے، سال بھر کے ایام سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ لیکن رات کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ راتوں کے لحاظ سے رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں ان کی فضیلت ذو الحجہ کی راتوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ لیکن دنوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کے دن یہ عظمت والے اور فضیلت والے ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر جو انسان عمل کرتا ہے، جو انسان نیکی کرتا ہے، اس کا مقام کتنا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل اتنا پسند ہے، اتنا زیادہ محبوب ہے کہ وہ عمل باقی ایام میں اتنا پسند نہیں ہے۔ یعنی ان دنوں کے اندر جو انسان عمل کرتا ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے، وہ عمل باقی سال بھر کے دنوں کا برابر نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان دنوں کو
फ़ायदा इन दिनों को गनीमत जानिए, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करें। अब्दुल्ला और सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी? आपने फरमाया हाँ, जिहाद भी सबीलिल्लाह भी, मगर सिर्फ एक शर्त है कि वो क्या, कि आपने फरमाया इल्ला रजुल खरज बिनफ्सिही व मालिही सुम्मा लम यरजि, इंसान जिहाद के लिए गया है, अपना माल भी साथ लेके गया, लेकिन जब वहाँ मैदान में गया वहाँ शहीद हो गया, ना उसको खुद वापस आया ना उसका माल वापस आया, वो इंसान उसका मुकाम ज़्यादा है। लेकिन जो जिहाद करके वापस आ जाता है, उस अमल से बेहतर अमल क्या है कि जो इन 10 दिनों के अंदर अमल किया जाए, उसकी शान जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा है। इसलिए मेरे भाई अभी दिन कुछ दिन बाकी हैं, इन दिनों से क्या फ़ायदा उठाएं, इन दिनों को गनीमत जानिए, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करें। जो हमारे अंदर जिहालत छाई हुई है, जो सुस्ती छाई हुई है, उसको दूर करें कि हम दीन से दूर हो गए हैं, हमें दीन का इल्म नहीं है, हम दीन से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। तो लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस्लाम के करीब आए और ऐसे अमल करे जो उस बंदे को अल्लाह के करीब कर दे और अल्लाह की रज़ा के वो कसरिया बने। इंसान उस अमल करने से अपने रब का करीब हो जाए, ऐसे अमल करने चाहिए। और इसी तरह इन अय्याम में जब इंसान अमल करता है तो यकीनन उसका बड़ा फ़ायदा है। और इन अय्याम में अमल कौन कौन से करने चाहिए? अमल है सबसे पहले हज और उम्रा, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो हज के लिए जाए, उम्रे के लिए जाए, वो ये अमल करे, इसकी बड़ी फजीलत है। और इसी तरह इन दिनों के अंदर और एक जो इंसान अमल करता है, मसलन हज करता है, उम्रा करता है, इसकी फजीलत क्या है? इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। आपने फरमाया जब बंदा एक उम्रा करता है, एक उम्रा करने के बाद जब दूसरा उम्रा करता है, दरमियान में जो इंसान के गुनाह हुए हैं अल्लाह उनको माफ़ फरमा देता है। लेकिन आपने फरमाया वल हज्जुल मबरूर, हज मबरूर जो है लैसा लहुल जज़ा इल्लल जन्नह, उसकी जज़ा सिर्फ और सिर्फ क्या है? जन्नत है। हज मबरूर क्या है? हज मबरूर ये है कि इंसान हज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करे और हज में रियाकारी, शोहरत, दिखलावे से दूर रहे, हर गुनाह वाले अमल से दूर रहे, हर फिस्को फजूर से दूर रहे। ये है हज मबरूर। जो बंदा ये हज करता है, हज मबरूर करता है, अल्लाह ताला उसको सीधा जन्नत में भेज देता है। वो इंसान जन्नती है, गुनाहों से पाक हो जाता है, गुनाह सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे भाई इन अय्याम में क्या करें? आप ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें, अल्लाह जिसको तौफीक दे वो हज भी करे। और आगे आपने फरमाया इन दिनों के अंदर कौन कौन से अमल करने चाहिए? नंबर 1 है रोज़ा। रोज़ा जो है ये अल्लाह को सारे आमाल में बड़ा पसंद है। रोज़ा जो है ये बड़ा पसंद है अल्लाह रब्बुल आलमीन को, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हदीस में है, हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम, आप इल्ला सौम, आपने फरमाया जितने भी इंसान अमल करता है अल्लाह उसको अजर अता कर देता है, वो अमल बंदे के लिए है। सिर्फ और सिर्फ रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसके बारे में आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, वो अमल मेरे लिए है कि मैं ही अपने बंदे को उसका सिला अता करूँगा। क्यों? इंसान जो भी अमल करता है ना, कोई भी अमल है, उसमें रियाकारी, शोहरत, दिखलावा ये आ सकता है, इसके इम्कान मौजूद है। इंसान है, शैतान कभी भी गुमराह कर सकता है, उसके अंदर इन चीज़ों में ये रियाकारी आ सकती है। मसलन इंसान सदका कर रहा है, उसकी नीयत बदल सकती है कि लोग क्या कहें कि ये बड़ा सदका करने वाला है, हज के लिए गया है, उसके दिल में ये नीयत आ सकती है, क्या लोग मुझे हाजी साहब कहें कि मैं हज करके आया हूँ, ये उसके अंदर पैदा हो सकता है, ये इम्कान मौजूद है। लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसमें रियाकारी नहीं है, जिसमें शोहरत नहीं है, दिखलावा नहीं है, जिसका सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार को पता है कि मेरा रोज़ा है या उसके रब को इल्म है कि मेरे बंदे का रोज़ा है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, ये रोज़ा मेरे लिए है तो मैं ही अपने बंदे को रोज़े का अजर अता करूँगा। तो इसलिए मेरे भाई इन अय्याम में आप क्या करें? रोज़े रखने की कोशिश करें, ख़ासकर अरफा के दिन का रोज़ा। और इसी तरह इन दिनों के अंदर नमाज का अहतमाम करना,
نماز کو باجماعت ادا کرنا یہ ویسے ہر مومن کے لیے ضروری ہے، لیکن خصوصاً ان ایام میں نماز کو باجماعت ادا کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور نماز فرضی کے علاوہ باقی جو نوافل ہیں جو دیگر سنتے ہیں، یا تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، یا دیگر نمازی جو نوافل ہیں ان کو پابندی سے ادا کرنا، یہ بھی ایک بندے کو اس کے رب کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبہ، بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، نماز زیادہ پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کثرت سے کرتا ہے، تو حتیٰ کہ بندہ یہ عمل مسلسل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو پسند کرنے لگتا ہوں، وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی ان ایام میں کیا کریں، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں، نفلی نماز بھی پڑھنے کی کوشش کریں، نوافل کا زیادہ سے زیادہ، خاص کر ان 10 دنوں کے اندر، ویسے انسان کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے لیکن خصوصاً ان دنوں کے اندر یہ زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اور سب سے جو بڑا عمل ہے وہ ہے تکبیرات۔ بندے کو ان 10 دنوں کے اندر تکبیریں، بلند آواز سے تکبیریں پڑھنی چاہیے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام، یعنی من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ مسلم احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کو یہ جو 10 دن ہے نا بڑے عظیم ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بڑا ہے، بڑی عظمت والے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، یعنی یہ 10 دن بھی اللہ کو پسند ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا، زیادہ کرو، کیا ان دنوں کے اندر کس چیز کو زیادہ کرو، من التحلیل، لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ کرو، اللہ اکبر زیادہ پڑھا کرو، الحمدللہ زیادہ پڑھو، یعنی یہ جو تکبیرات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر پڑھو۔ بلکہ صحابہ کا عمل یہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یعنی عمل یہ تھا کہ جب عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو جاتا، ذی الحجہ کا مہینہ جب ہو جاتا، شروع ہو جاتا، یہ دونوں صحابی بازار میں چلے جاتے، کیونکہ لوگ جو ہے ان کے اندر سستی آ جاتی ہے، لوگ جو ہے وہ ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ کیا کرتے، سوق میں چلے جاتے، بازار میں جاتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے جا رہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ جو غافل ہو گئے ہیں وہ ان کی آواز سے سن کے، ان کی تکبیرات سن کے وہ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیں۔ وہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے، جیسا کہ موجود ہے کہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الی السوق فی ایام عشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، دونوں صحابی بازار میں جاتے، تکبیرات کہتے، اور ان کی تکبیرات کے ساتھ صحابہ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی کیا کرتے، تکبیرات پڑھتے۔ اس لیے میرے بھائی ان ایام میں یہ تکبیرات کا ہر وقت انسان کو اہتمام کرتے رہنا چاہیے، کام میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، گھر میں بیٹھا ہے، روم میں بیٹھا ہے، ہر وقت انسان کو یہ تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک بڑا عظیم عمل وہ ہے صدقہ، صدقے کو ان 10 دنوں کے اندر کرنا، ادا کرنا، چاہے وہ صدقہ فرضی ہے یا نفلی صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے یا ویسے وہ یہ انسان صدقہ کر رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں صرف کرو، صدقہ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے یہ عمل کر لو جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ تمہارے کوئی قریبی کام آئے گا، نہ تمہارا کوئی دوست تمہارے کام آئے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش تمہارے کام آئے گی۔ یقیناً کافر جو ہے بڑے ظالم لوگ ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، بندہ جب صدقہ اللہ کے راستے میں کرتا ہے وہ صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا، کچھ صدقہ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ چند ایک وہ عمل ہیں جو ہمیں ان 10 دنوں کے اندر کرنے چاہیے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ان دنوں میں عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔